الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہار شریعت کے 16ویں حصے میں قرآن اور کتابوں کے آداب کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے سماعت فرمائی. مزید چند مسائل اور آداب پیش کی جاتے ہیں. قرآن شریف کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے. اسی طرح اذان کہنے میں خوش گلوی سے کام لے، یعنی اگر آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے. لحن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے یا حروف میں تبدیلی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں تجوید کے قواعد کی مراعات اور پاس و لحاظ کیا جائے. مسئلہ: قرآن شریف کو معروف اور شاذ دونوں قراتوں کے ساتھ ایک ساتھ پڑھنا مکروہ ہے، تو فقط قرات شاذہ کے ساتھ پڑھنا بدرجہ اولا مکروہ ہے، بلکہ عوام کے سامنے وہی قرات پڑھی جائے جو وہاں رائج ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی ناواقفی کی وجہ سے جو ان قرات متواترہ ہے اس کا انکار کر بیٹھے. تو چونکہ 7 قراتیں متواتر ہیں اور 3 مشہور ہیں، تو عوام کے سامنے وہی قرات کرنی چاہیے جو ان میں مشہور ہے. ہمارے ماحول میں اور ہمارے انڈیا پاکستان کے اعتبار سے ہم روایت حفص عن عاصم اس کے اعتبار سے ہم پڑھتے ہیں، تو جلسوں میں اور ویسے بھی وہی قرات کرنی چاہیے. ہاں اگر کوئی شخص بطور خاص قرات کا پروگرام رکھا گیا اس میں دوسری قرات کرے تو اس میں حرج نہیں، کیونکہ عوام جانتی ہے کہ یہ دوسری قرات میں پڑھتے ہیں. مسلمانوں میں یہ دستور ہے کہ قرآن شریف پڑھتے وقت اگر اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو قرآن شریف کو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے. یہ ادب کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. مگر بعض لوگوں میں یہ جو مشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے گا تو شیطان پڑھے گا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یعنی شیطان کہاں قرآن شریف پڑھے گا. ممکن ہے شاید کہ بچوں کو اس ادب کی طرف توجہ دلانے کے لیے لوگوں نے یہ بات بنا لی ہو، لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے. قرآن شریف کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ پاؤں پھیلائے جائے، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کریں، نہ یہ خود اونچی جگہ پر ہو اور قرآن شریف نیچے ہو. یعنی ہر طرح سے قرآن شریف کا پاس و لحاظ، ادب و احترام کیا جائے. ختم شریف میں بھی اس کا ضرور خیال کیا جائے. قرآن شریف کو جزدان و غلاف میں رکھنا ادب ہے. صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زمانے سے اس پر مسلمانوں کا عمل ہے. مسئلہ: نئے قلم کا تراشا ادھر ادھر پھینک سکتے ہیں، مگر مستعمل قلم کا تراشا احتیاط کی جگہ میں رکھا جائے، پھینکا نہ جائے، جس کو وہ پینسل کے شیونگز کہتے ہیں. اسی طرح مسجد کا گھاس کوڑا موضع احتیاط میں احتیاط کی جگہ میں ڈالا جائے، ایسی جگہ نہ پھینکا جائے کہ احترام کے خلاف ہو. یعنی یہ دیکھیں ماشاءاللہ مسجد کا کتنا احترام ہے کہ مسجد کے اندر کا جو کوڑا کرکٹ ہے اس کو بھی عام جگہوں پر نہ ڈالا جائے، بلکہ احترام کی جگہ پہ ڈالا جائے. جس کاغذ پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہو اس میں کوئی چیز رکھنا مکروہ ہے. جیسے کہ عام طور پہ کچھ لوگ وہ پیپر ریپ کر دیتے ہیں، اس میں کوئی چیز ریپ کر دیتے، شاپ والے بھی ایسا کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور تھیلی پر اسماء الہی لکھے ہوں، جو تھیلی ہے باغ ہے اس پر اسماء الہی لکھے ہوں، اس میں روپیہ پیسہ رکھنا مکروہ نہیں. کھانے کے بعد انگلیوں کو کاغذ سے پونچھنا مکروہ، یعنی وہ کاغذ جس پہ ہم عموماً لکھا کرتے ہیں. اب مسجد اور مساجد کے آداب کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کی جاتی ہے. مسجد کو چونے اور گچ سے منقش کرنا جائز ہے. سونے چاندی کے پانی سے نقش و نگار کرنا بھی جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جب کہ کوئی شخص خود اپنے مال سے ایسا کرے
مسجد کے مال سے ایسا نہیں کر سکتے ہیں، مال وقف یعنی مسجد کے مال سے ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ متولی مسجد نے اگر مال وقف سے سونے چاندی کا نقش کرایا تو اسے تاوان دینا ہوگا، خود اسے اپنے پیسوں سے دینا پڑے گا۔ ہاں اگر بانی مسجد نے نقش کرایا تھا جو خراب ہو گیا تو متولی مسجد مال مسجد سے بھی نقش و نگار کرا سکتا ہے، مگر وہی شرط جو ہم نے ابھی بیان کی۔ بعض مشائخ دیوار قبلہ یعنی جو قبلے کی دیوار ہے اس میں نقش و نگار کرنے کو مکروہ بتاتے ہیں کہ نمازی کا دل ادھر متوجہ ہوگا، اس کی توجہ نماز میں اس کی طرف جائے گی، ڈسٹریکشنز ہوں گے، اس لیے زیادہ جو ہے لائٹس وغیرہ اس پہ نہ رکھی جائیں۔ مسجد کی دیواروں میں گچ اور پلاسٹر کرانا جائز ہے کہ اس کی وجہ سے عمارت محفوظ رہے گی۔ مسجد میں پلاسٹر کرانے یا قلعی یا کہکل کرانے میں ناپاک پانی استعمال نہ کیا جائے۔ مسجد میں کھانا کھانا اور سونا معتکف کے لیے اور صرف اعتکاف کرنے والوں کے لیے جائز ہے، غیر معتکف کے لیے مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں کھانا یا سونا چاہتا ہو تو وہ بنیت اعتکاف مسجد میں داخل ہو اور ذکر کرے یا نماز پڑھے، اس کے بعد وہ کام کر سکتا ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں تقریباً ہر جگہ یہ رواج ہے کہ ماہ رمضان میں عام طور پر مسجد میں یعنی جماعت خانے میں روزہ افطار کرتے ہیں۔ اگر خارج مسجد کوئی جگہ ایسی ہو کہ وہاں افطار کریں جب تو مسجد میں افطار نہ کریں، ورنہ داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ اب افطار کرنے میں حرج نہیں، مگر اس بات کا ادب بھی لحاظ کرنا ہوگا کہ مسجد کا فرش یا چٹائیاں آلودہ نہ کریں۔ مسجد کو راستہ نہ بنایا جائے، مثلا انڈیا پاکستان میں جو مسجد ہوتی ہیں وہ عموماً گاؤں کے اندر جو بالخصوص وہ ہوتی ہیں وہ آبادی کے بیچ ہوتی ہیں، 2 دروازے ہوتے ہیں اور اس کو کہیں جانا ہے، آسانی اس میں ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل جائے جو اس سمت دروازہ نکل رہا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے گیا کہ اس دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل جائے گا، اندر جانے کے بعد اپنے اس فعل پر شرمندہ ہوا تو جس دروازے سے نکلنے کا ارادہ کیا تھا اس کے علاوہ دوسرے دروازے سے نکلے۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہ شخص پہلے نماز پڑھے پھر نکلے، اور بعض نے فرمایا کہ اگر بے وضو ہے تو جس دروازے سے گیا ہے اسی سے نکلے۔ مسجد میں جوتے پہن کر جانا یہ ایک اور مسئلہ ہے، مسجد میں جوتے پہن کر جانا یہ مکروہ ہے۔ مسجد میں عقد نکاح کرنا مستحب ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ بوقت نکاح شور و غل گپ شپ جو کرتے ہیں لوگ اور ایسی باتیں جو احترام مسجد کے خلاف ہیں نہ ہونے پائیں۔ لہٰذا اگر معلوم ہو کہ مسجد کے آداب کا لحاظ نہیں رہے گا تو مسجد میں نکاح نہ پڑھوائیں۔ تو یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھو اس نے اپنا نکاح ہال میں کرا دیا، تو سب کی نیت اچھا گمان کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے مسجد کے آداب کی وجہ سے الگ ہال میں نکاح پڑھوایا تو یہ جائز ہے، بلکہ اگر نیت اچھی ہے تو اس کو ثواب بھی ملے گا کہ مسجد کے آداب کا اور احترام کا اس نے اپنے ملحوظ خاطر رکھا۔ مسئلہ، جس کے بدن یا کپڑے پر نجاست لگی ہو وہ مسجد میں نہیں جا سکتا، اسے نہیں جانا چاہیے۔ مسجد میں ان آداب کا لحاظ رکھے۔ پہلی بات یہ کہ جب مسجد میں داخل ہو تو سلام کرے۔ شرط یہ ہے کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں ذکر و درس میں مشغول نہ ہوں، اور اگر وہاں کوئی نہ ہو یا جو لوگ ہیں وہ مشغول ہیں تو یوں کہے السلام علینا من ربنا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرے۔ خرید و فروخت نہ کرے، ننگی تلوار مسجد میں نہ لے جائے، گمی ہوئی چیز مسجد میں نہ ڈھونڈے، ذکر کی سوا آواز بلند نہ کرے، دنیا کی باتیں نہ کرے، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، جگہ کے متعلق کسی سے جھگڑا نہ کرے، اس طرح نہ بیٹھے کہ دوسروں کے لیے جگہ میں تنگی ہو، نمازی کے آگے سے نہ گزرے، اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی گفتگو کی تھی۔ مسجد میں تھوک کھنکھار نہ ڈالے، انگلیاں نہ چٹکائے، نجاست اور بچوں اور پاگلوں سے مسجد کو بچائے۔ ہاں یہاں بچوں سے مراد وہ کہ جو طہارت اور پاکیزگی کے مسائل سے واقفیت نہیں رکھتے، اس کے درمیان سن تمیز کو نہیں پہنچے ہیں۔
ذکر الہی کی کثرت کرے۔ مسئلہ، مسجد میں جگہ تنگ ہو گئی تو جو نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو کہہ سکتا ہے کہ سرک جاؤ، نماز پڑھنے کی مجھے جگہ دے دو، اگرچہ وہ شخص ذکر و درس میں یا تلاوت قرآن شریف میں مشغول ہو یا اعتکاف کی حالت میں ہو۔ مسجد کے اندر یعنی جماعت خانے میں کسی بھیک مانگنے والے سائل کو دینا منع ہے۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنی مکروہ ہے۔ مسجد میں کلام کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ یہ جائز کلام کے متعلق ہے، تو ناجائز کلام کے گناہ کا کیا پوچھنا۔ اگر کوئی جماعت خانے میں آ کر کے کسی کی غیبت کرے یا جھوٹ بولے یا ہاں ہاں ہی کرے یا گالی گلوچ کرے تو اس کا گناہ کتنا سخت ہوگا کہ جب عام جائز باتیں آپ یعنی مباح باتیں جو آپ کے لیے جائز ہے کرنی، وہ اگر آپ جماعت خانے میں کریں گے تو وہ ناجائز ہے، وہ نیکیوں کو کھا جاتی ہیں یہ باتیں۔ تو اگر گناہ والا کام مسجد میں آ کر کے کرے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کے گھر میں ایسی باتیں کرے تو کتنا بڑا گناہ۔ اللہ نے نیک توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ چند باتیں انشاءاللہ پھر اس کے بعد اختتام پذیر۔ نماز پڑھنے کے بعد مصلی کو لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، کرتے ہیں نا عموماً، تو یہ اچھی بات ہے کہ اس میں زیادہ احتیاط ہے، مگر بعض لوگ جا نماز کا صرف کونا جو ہے کونا یہ ایسا کر دیتے ہیں، یہ ٹرائنگل کرتے ہیں نا ہاں، اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرنے میں اس پر شیطان نماز پڑھے گا، تو اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو شیطان کہاں نماز پڑھے گا؟ پہلی بات تو قرآن شریف، ہم شیطان کو قرآن شریف پڑھا رہے ہیں اور اس کو نماز بھی پڑھوا رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، آپ رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، جو سلا ہوا کپڑا ہے اس کو سنت میں لکھا ہے کہ آپ اس کو فولڈ کیا کریں، یہ بہتر ہے کہ سلے ہوئے کپڑے کو یا کپڑوں کو شیطان استعمال کرتا ہے۔ لیکن مصلی ہے ماشاءاللہ، تو اس کو اگر فولڈ ہی کرنا ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ پورا فولڈ کرے، ایک کونا فولڈ کرنا اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے بظاہر۔ مسجد کی چھت پر چڑھنا مکروہ ہے، گرمی کی وجہ سے مسجد کی چھت پر جماعت کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر مسجد میں تنگی ہو، نمازیوں کی کثرت ہو تو چھت پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اس زمانے جیسے کہ بمبئی اور کلکتہ میں مسجد کی تنگی کی وجہ سے چھت پر بھی جماعت ہوتی ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اللہ تعالی ہم سب کو مجھ سمیت مسجد کے آداب کا پاس و لحاظ کرنے کی توفیق